السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں زیادہ علم والا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا، کیونکہ آپ نے سوال کے جواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین یعنی دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم ایک تھیلے میں ایک مچھلی ڈال کر اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں ان کا مقام ہوگا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ آؤں گا جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، چاہے مجھے مدتوں چلنا پڑے۔ پھر جب آپ ان دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچے تو آرام کرنے کو رکے اور وہیں سو گئے۔ تو جو مچھلی آپ لے کر آئے تھے وہ تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود گئی اور وہاں سوراخ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو پھر سفر پہ چلے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ۔ تو آپ کے خادم یوشع بن نون نے کہا، حضور، ہم جس چٹان کے پاس رکے تھے اور آرام کیا تھا وہاں پر جو مچھلی ہمارے پاس تھی اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، شاید مجھے شیطان نے ہی بلا دیا، نہیں تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یوشع، مجھے بتایا گیا ہے کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ پھر آپ نے روٹی اور بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے دی تاکہ راستے میں کام آ جائے۔ پھر آپ اپنی منزل مقصود کی طرف یعنی جس چٹان کے پاس آپ نے آرام فرمایا تھا اسی طرف چل پڑے۔ جب ایک چٹان کے پاس پہنچے تو آپ نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی تھیلے میں سے زندہ ہو کر اور دریا میں کود گئی۔ حضرت یوشع بیدار ہو چکے تھے اور مچھلی کو زندہ ہو کر دریا میں کودتے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ پھر دونوں حضرات وہاں سے چلے۔ اگلے دن جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے یوشع، کھانا لاؤ۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا اور کہا، حضور، مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں کود گئی۔ مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیران کرنے والا معاملہ تھا۔ حضرت یوشع نے اپنے بولنے کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس وہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جنہیں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تاکہ تم مجھے وہ نیک باتیں سکھا دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ رہ سکیں گے، آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان قریب اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر آپ دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبانے کے لیے کشتی چیری ہے، یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے اس میں گرفت نہ کرو۔ جب آپ حضرات کنارے آئے اور آگے بڑھ کر ایک بستی میں پہنچے، وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں پر ایک حسین و جمیل صاف ستھرا بچہ تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کر کہتے ہیں، تم نے یہ صحیح نہیں کیا، تم نے بہت برا کام کیا، ایک بچے کا قتل کر دیا جو صاف ستھرا گناہوں سے پاک تھا، یہ تم نے صحیح نہیں کیا، سراسر عقل کے خلاف ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔
फिर आप दोनों गांव वालों के पास आए और उनसे खाना मांगा, मगर गांव वालों ने खाना ना दिया। फिर आप दोनों गांव में एक गिरी हुई दीवार के पास पहुंचे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। आपने सिर्फ हाथ फेरा और दीवार पहले जैसी हो गई। ये दर हकीकत उनका मौजिज़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इस दीवार को सही करने की उजरत भी ले सकते थे। आपके इस एतराज़ पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो तीनों काम किए जिस पर आपने एतराज़ किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत में बयान करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी जो इल्म आप हासिल करना चाहते थे, वो हासिल हो जाए। जो कश्ती मैंने तोड़ी थी वो मिस्कीनों और अपाहिजों की कश्ती थी जिससे वो अपना गुजर बसर करते थे, और जब वो वापस लौटेंगे तो बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा जो अच्छी कश्ती को अपने कब्जे में ले लेता है और ऐबदार कश्ती को छोड़ देता है। और जिस लड़के को मैंने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मुहर लगा दी गई थी और उसके वालिदैन मुसलमान हैं। अगर वो जिंदा रहता तो अपने वालिदैन को काफिर बनने पर मजबूर करता। जो दीवार मैंने सीधी की वो शहर के 2 यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे खजाना दबा हुआ है। उनका बाप बहुत नेक था। आपके रब ने चाहा कि वो बच्चे जब तक जवान न हो जाएं तब तक वो खजाना न निकाला जाए। ये सब कुछ मैंने अपने हुक्म से नहीं किया, बल्कि आपकी उन बातों का फेर है जिन पर आप सब्र न कर सके।